رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ صاحب صدر گرامی قدر جانشین اشرف العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین صاحب سیالوی، دیگر مقتدر محترم محتشم ذی وقار علماء کرام، سامعین باتم کی، اللہ رب العزت نے ہم آل سنت کو جو سچوں کی سنگت عطا کی ہے، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے در اقدس پہ آ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور حضور علامہ اشرف العلماء یہ صرف ظاہری علوم کے مالک نہ تھے بلکہ علوم باطنیہ کے بھی ماہر تھے، اور اپنے شیخ کامل کے حضور سیدی آقائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غری نواز کے حضور انہیں یہ اعزاز حاصل تھا، اور اب بھی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری علمی وراثت کا جو وارث ہے وہ اشرف العلماء محمد اشرف سیالوی ہے۔ یہ کوئی عام عالم نہ تھے، اب بھی وہ عالم ہیں۔ ان کے درخت پہ آنے والوں جب حدیث رسول کو پڑھتے ہیں، ایک آدمی اس دور میں جس کا تذکرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلی امتوں میں ہوا، اور ایک کم 100 کا قاتل تھا، مگر گیا خشک ملا کے ہاں گیا، پوچھا بتاؤ کوئی ہے سبیل بخشش کی؟ کہتے نہیں۔ آپ تو آئے بیٹھے ہو نا، آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کس منزل پہ پہنچے؟ اس نے کہا نہیں، اس کو قتل کیا، پھر اس عاشق مصطفیٰ کے پاس گیا جو کسی ولی کامل کا نوکر اور خادم تھا، عرض کی حضور میں نے 100 قتل کیا، بتاؤ کہ بخشش ہوگی کہ نہیں؟ فرمایا کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے؟ اس بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ پہنچ گئے ہیں، بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ ارے وہ چلا، ابھی آدھے سفر پہ گیا، وقت قلیل ہے، جان اللہ کے حکم سے اس کی قبض ہو گئی، مگر کیا ہوا؟ ایک بالشت آدھے سفر سے آگے گیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کو جہنم میں لے جائیں، 100 کا قاتل ہے، یا جنت میں لے جائیں؟ یہ اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا ہے۔ جب حکم ہوا زمین کی پیمائش کا، ایک بالشت آگے چلا تھا، اب حکم ہوتا ہے اس میں کو جنت میں لے جاؤ۔ عرض کرتے یا اللہ یہ تو 100 کا قاتل ہے، جنت میں یہ کیسے چلا جائے؟ یہ 100 کا قاتل ہے۔ حکم ہوتا میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اللہ والوں کی طرف چلنا دیکھوں؟ جو اللہ والوں کی طرف چلے، ارے راستہ میں مر جائے، اس کو تو 100 کا قاتل بھی ہو خدا معاف کر دیتا ہے۔ تم تو اللہ والے ہو، اللہ کے ولیوں کے نوکر ہو، اللہ والوں کے پاس آئے ہو، نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والوں، تم تو عاشق مصطفیٰ بھی ہو، اس شاکان مصطفیٰ کے نوکر بھی ہو، پھر وہ اشرف العلماء۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ایک دفعہ، میرا وہ گھر نہیں، وہ اشرف العلماء کا گھر ہے،
کئی مرتبہ تشریف لے گئے، میں ایک مرتبہ گھر میں نہ تھا، بعد میں آیا، پتہ چلا کہ آپ تشریف 6 گھنٹے یہاں رہے ہیں، آپ گوئے تشریف لے گئے۔ میں واپس گیا، میں وہاں چلا، گوئلہ میں آپ کی تقریر تھی، قدم بوسی کی، معذرت پیش کی، فرمایا کیوں گھبراتے ہو، وہ تیرا گھر تو نہیں، وہ میرا گھر تھا، میں تو اپنے گھر میں رہا ہوں، کیوں گھبراتے ہو، جب بھی میں آؤں گا اپنے گھر میں آؤں گا۔ نعرہ تکبیر۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، سمجھو مٹی میں سلا دیا، مت سمجھو ہم نے بھلا دیا۔ تم دور نہیں، تم دور نہیں، تم دور نہیں، تم دور نہیں، تم میرے قریب تو آج بھی ہو، جن لوگوں نے تم کو چاہا، جن لوگوں کو تم نے چاہا، تم ان کے حبیب تو آج بھی ہو، جن لوگوں نے تم کو چاہا، تم ان کے حبیب تو آج بھی ہو۔ یہ مٹی تم کو پیاری تھی، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، سمجھو مٹی میں سلا دیا، مت سمجھو ہم نے بھلا دیا، مت سمجھو ہم نے بھلا دیا۔ یہ مٹی تم کو پیاری تھی، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، سمجھو مٹی میں سلا دیا، مت سمجھو ہم نے بھلا دیا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب صاحبزادہ محمد جال مصطفیٰ۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسله وسيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی قابل عزت و احترام علماء اہل السنہ والجماعہ، مشائخ عظام، انتہائی قابل عزت و احترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی مختصر کلمات قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. دعا ہے اللہ صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء اہل سنت کو جو سبق سنا رہا ہوں اللہ اس میں کامیاب فرمائے. آج کا یہ عظیم پروگرام اشرف العلماء شیخ الحدیث والتفسیر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص مقدس سے اس اجتماع کا تعلق ہے. عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ کو آپ نے عرس کے لیے متعین کیا ہے کیونکہ یہ تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ ہے. تو جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ شوق مناتے ہیں، لوگ ماتم قدا سمجھتے ہیں. آپ بھی عجیب لوگ ہیں کہ تمہارے ایک عظیم استاد کے موت کے دن کو عرس کا دن منا رہے ہو. سمجھا نہیں کہ عرس کس کو کہتے ہیں؟ العرس والعروس یہ دلہن اور دولہا کے ملاپ کی تاریخ کو کہتے ہیں، شادی کو کہتے ہیں، دعوت ولیمہ کو کہتے ہیں، اظہار خوشی کو کہتے ہیں. تو اپنے استاد کی موت کی تاریخ کو عرس منا رہے ہو. کہیں بیٹھ کر تھوڑا سا اظہار افسوس کا پروگرام کرتے مزہ آتا. میں نے کہا بھائی آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اظہار افسوس وہ کرتے ہیں جو بارگاہ خدا بارگاہ مصطفی میں ناکام ہو جاتا ہے. ہمارے استاد کی موت کا دن ہے اور یہ وہ تاریخ ہے جب قبر میں جا کر میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو جس شخص کو موت کے دن اللہ کے پیارے نبی کی زیارت نصیب ہو اس کے لیے اس سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے. یہی تو قرآن کہتا ہے. دوستان گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد گرامی وقار فرمایا، میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن نے بتایا جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، تو اس وقت اللہ کا قرآن فرماتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خود
خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر آتے ہیں، اور یہ شہیدوں کے بارے میں ہے۔ لیکن ہمارے استاد الحمدللہ اس مقام کے مالک ہیں، یہاں شہید بھی رشک کرتے ہیں۔ میرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام نے پوچھا آقا ہم جہاد کر کے آ رہے ہیں، لہولہان ہو کر آ رہے ہیں، ہم سے بھی بڑا کوئی مرد درویش ہوگا، بڑا مجاہد ہوگا؟ میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ابھی تو چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہو، بڑا جہاد باقی ہے۔ یہ تو چھوٹا جہاد ہے، ابھی بڑا جہاد باقی ہے۔ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ اور میں خود سمجھتے ہیں جب عزت مصطفیٰ پہ کوئی شخص کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، اس وقت علم کی دنیا میں، بہادری کی دنیا میں منہ توڑ جواب دے کر مسلک اہل سنت و جماعت کو اجاگر کرنے کا وقت ہے۔ سینہ سپر ہونے والا وہ نفس سے جہاد کر رہا ہوگا۔ یہ تو بطریقے اولا خوش ہیں، صرف خوش نہیں، ابھی لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ کاش تمہیں پتا ہوتا جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں، جس جنت میں ہم پہنچے ہیں، جس عظمت میں ہم پہنچے ہیں، پیچھے والوں کو خبر دی اگر تم دیکھتے تو رشک کرتے۔ یہ موت کا دن اللہ والوں کے لیے سوز کا دن نہیں ہوتا، اللہ والوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم عرس مناتے ہیں، ہم کہ ہمارے استاد محترم کامیاب ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے، سرکار کی زیارت کی۔ زیارت تو سب کو ہو جاتی ہے، مزہ تب ہے کہ بوقت زیارت پہچان لیا جائے، وہ ساری زندگی اپنے محبوب کی عزت و ناموس کی خاطر دن رات مصروف رہے۔ کیسے کوئی کہے کہ وہ نہ پہچان پائے؟ ارے لوگوں کو پہچان بھی خود بطریقے اولا پہچانتے ہیں۔ وہ آنکھ ہے اس مرد درویش کے پاس، اور آپ کہیں گے نہیں پیر ہوتا ہے تو زیارت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ آج تک ہم یہی کہتے آئے کہ اللہ نے عالم با عمل کو بڑا مقام دیا ہے۔ کیا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو علامہ کہا جاتا ہے یا پیر طریقت رہبر شریعت کہا جاتا ہے؟ علامہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر مانو کہ جس کو علامہ کہا گیا اس کے بارے میں اپنا نہیں غیر فیض الباری میں کہتا ہے کہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کو 22 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی جاگتے ہوئے ظاہری آنکھوں سے دیا۔ کب ہوئی؟ فرمایا رات کو مطالعہ کر رہا تھا حدیث کا، شک پڑا دیکھوں حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اگر آج ہمارا دور ہوگا تو ہم طلباء کو کہتے لائبریری سے ذرا تہذیب التہذیب اٹھا کے لاؤ، اسماء الرجال کو دیکھوں حدیث صحیح ہے یا کس درجے کی ہے، یا میزان الاعتدال لے کے آؤ۔ لیکن جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کو ان کتابوں کی احتیاجی نہ تھی۔ آپ مطالعہ کرتے کرتے سر اٹھاتے ہیں تو گنبد خضرا کے نقی محمد عربی کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ کہاں پڑتی ہے؟ چہرے پہ پڑتی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث کا ذرا ترجمہ بتا دیجئے، حدیث کون سی ہے؟ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علامہ جلال الدین سیوطی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور فیض الباری نے انور کشمیری نے لکھا انہ رآہ صلی اللہ علیہ وسلم
22 مرة فسأله عن حديث فصححها بعد تصحيحه. میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حدیث کا درجہ پوچھا گیا کملی والے نے فرمایا جلال الدین یہ حدیث صحیح ہے. اتنا بڑا مقام علامہ جلال الدین سیوطی کو کیسے ملا؟ علم بھی تھا، عمل بھی تھا، عالم باعمل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. تو اللہ نے جاگتے ہوئے زیارت مصطفیٰ کی توفیق اور وقت دیا. ارے جو جاگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں وہ قبر میں بطریق اولا زیارت کر سکتے ہیں. اب سوال کرنے والے کا کام ہوتا ہے سوال کرنا، جواب دینے والے کا کام ہوتا ہے جواب دینا. تو میرے استاد محترم سے کئی سوالات کیے گئے لیکن اس مرد درویش نے جواب دیا. سوال کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو سوال کرو. لیکن آج کل سوال کرنے والے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، مسئلہ معلوم ہوتا ہے، صرف علمی امتحان دینے کے لیے سوال کر دیا جاتا ہے. لیکن استاد محترم کا کمال یہ تھا سوال کرنے والا سوال کرتا، ایک جواب نہ دیتے کئی جواب دے دیتے، عقلی جواب بھی نقلی جواب بھی مطمئن کر کے اٹھاتے. اسی سے ایک بات عرض کرتے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی تنگ دامانیاں ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہمارے خطابت کے شہباز بھی موجود ہیں، مناظرہ کے امام بھی موجود ہیں. تو ان کے سامنے میرے جیسے طالب علم کی کوئی بات کرنا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لیکن سنیے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے بخشش کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ بھکاری گناہ کا مسئلہ ہے. حضرت بتائیے بخشش کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن کامل ہونے کی. اب اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ شاید آپ فرماتے ہوں گے کہ ساری رات عبادت کرنے والا ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا. تو آپ نے مختصر جواب دیا ایمان کامل شرط ہے. اب وہ سوچنے لگا میں کیا کروں، میں پاس ہی بیٹھا تھا. میں نے کہا جملہ تو آپ نے ایک فرمایا لیکن اس کے دامن میں بہت ساری چیزوں کو آپ حل کر گئے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب والے کو. اور وہی مومن ہوتا ہے جو اپنے نبی پہ قربان ہو کر آپ کی ہر سنت کو اپناتا ہے. ارے تیری عبادتیں ریاضتیں بھی اسی جملے میں آ گئیں، سب کچھ اس جملے میں آ گیا. لیکن اگر عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، مجاہد بھی ہے، عزت مصطفیٰ پہ قربان نہیں ہے تو تمام عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں بلکہ واجب القتل شمار کیا جاتا ہے. بتائیے کہاں لکھا ہے؟ تو استاد محترم نے بڑا پیارا جواب دیا اور اس جواب میں مفسرین بہت سارے ناموں میں اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن بات مختصر سی ہے. آپ نے فرمایا دو شخص حضور کی بارگاہ میں ایک دعویٰ لے کے آئے، سوال لے کے آئے. آقا نے جواب دے دیا یہودی کا حق ہے. تو اس مسلمان نے باہر نکل کر کیا کہا؟ آؤ یہ چلتے ہیں فاروق اعظم سے فیصلہ کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. میں مطمئن نہیں ہوا. یہودی کہتا ہے عقل کر سوچ کیا کہہ رہا ہے. محمد عربی کے جواب کے بعد کسی اور کے جواب کی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے تو کیا ہوا؟ آپ سے یہ بات پوچھی گئی. آپ نے فرمایا اچھا حضور نے فیصلہ کر دیا اور یہ مطمئن نہیں ہوا. بیٹھو میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں. اندر سے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن قلم کر دی. جب من گیا قوم میں شور پڑ گیا، دیکھو جی عمر نے کتنی زیادتی کی ہے، مسلمان کو قتل کر دیا ہے. ہمارے ایمان سمجھنے کی اتنی پوزیشن ہے کہ جناب کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، جناب بڑا حاجی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، ماتھے پہ محراب تھا. لیکن حضرت عمر نے فرمایا تمہارے تمام معاملات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے مگر دل محبت مصطفیٰ سے خالی. کیوں؟
فرمایا اس نے حضور کے حکم کو نہیں مانا. کیا اس نے وہ قوم تڑپی کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. لیکن منچلے قسم کے عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کر کے مسئلہ حل کر دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا یہ کیسے لوگ تھے؟ اقبال کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف اقبال بٹر خان نہیں جاتا، آپ یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. لبے لبے کائنات نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپس کے معاملات میں جب تک میرے محبوب کا حکم کوئی نہیں مانے گا، آپ کو حاکم کوئی نہیں مانے گا، سب کچھ ہوگا مگر مومن نہیں ہوگا. مومن اچھا حاکم حضور کو مانو گے تو مومن ہوگے، حاکم حضور کو نہیں مانو گے تو مومن نہیں ہوگے. تو کیا ہماری حکومت پاکستان مومن ہے؟ انہوں نے حضور کا حکم مان رکھا ہے. جو شکیں آئین میں پاس کر چکے ہیں ذرا میدان میں آ کر یہ تو بتائیں کہ یہ شک قرآن کی فیصلہ آیت کے مطابق ہے، یہ حدیث فلاں حدیث کے مطابق یہ واقعہ ہے. جب وہ تمام شکیں نہ قرآن کے مطابق ہوں نہ حدیث کے مطابق ہوں تو ہم یہ نیچے سطح پہ اتنا جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ اگر اوپر والی سطح پہ جھگڑا کرتے تو پتہ چلتا کہ ممتاز قادری تیری عظمت کو دنیا سلام فقط عزت. ویسے مر جاتا ممتاز قادری، اتنا جنازہ نہ ہوتا، اتنا نام نہ ہوتا، لیکن تختے پہ لٹکا. اس کی عزت کیوں ہوئی کہ اس نے اس کو مارا ہے جو نبی کا وفادار نہیں تھا. دوستان گرامی آخری لمحات میں آ جاؤ. ممتاز قادری کا آخری وقت بھی بڑا پیارا تھا. کہنے لگا جب مجھے تختے دار پہ لٹکانا میری بھی کچھ ریکوائرمنٹیں ہیں. داروغہ کہتا ہے نہیں ہم پوچھا کرتے ہیں کوئی آخری تمنا ہے تو بتاؤ. فرمایا پہلی تمنا یہ ہے کہ جب میں تختے دار پہ جاؤں میرے سر سے امامہ کو نہ اتارنا. دوسری شرط یہ ہے میرے منہ پہ کپڑا نہ ڈالنا. تیسری شرط یہ ہے پھانسی کا پھندا میں گلے میں خود ڈالوں. ممتاز قادری اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں تختے دار پہ جاؤں گا آمنہ کے لال کی زیارت ہوگی. زیارت کے وقت ادب کا تقاضا پورا کرنا چاہتا ہوں، ننگے سر زیارت نہیں کرنا چاہتا، امامہ سر پہ سجا کے زیارت کرنا چاہتا. اور دوسری فرمایا منہ پہ کپڑا نہ ڈالنا. عاشقوں کو کپڑوں کے بغیر بھی کملی والے نظر آتے ہیں، مگر لوگوں کے قانون کے مطابق کوئی یہ نہ کہے کہ ممتاز قادری نے مصطفیٰ کریم کی زیارت پردے میں کی ہے. اگر جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کی زیارت بغیر پردے کے کرتے ہیں تو ممتاز قادری کبھی جی چاہ رہا ہے تختے دار پہ لٹکتے وقت محمد عربی کی زیارت. اور آخری تمنا کیا ہے؟ آخری تمنا یہ ہے کہ پھندا میں خود نہ ڈالوں گا. کیوں؟ کل کوئی عیسائی یہ نہ کہے کہ ممتاز قادری کو پھندا میں نے ڈالا تھا، میں خود ڈالوں گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ پھندوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. پھندے خود گلے میں ڈال کر وقت کی حکومت کے معاملات کو پورا کر دیں گے. یہ بات تو اس وقت پتا چلے گی جب ہر دو فریق آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آئیں گے. پوچھیں
پوچھیں گے میرے محبوب اس غلام کو یہ سزا کیا ہوئی؟ بتانے والے سے پوچھا جائے کہ اگر آسیہ بی بی اب بھی گستاخ رسول جیل میں کھڑی ہے، اس کی عزت کرنے والے اور اس کی تائید کرنے والوں کو قتل کرنے والے کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ گستاخ باقی ہے، یہ تختہ دار پہ لٹک گیا۔ میرے خیال میں وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ وہ کافرہ ہے، اس کو منہ متھے کوئی نہیں لگانا چاہتا۔ یہ مومن کامل تھا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ تو میرے علامہ اقبال شاعر مشرق نے ایسا نہیں کہا۔ آپ فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے مقام تو تجھے پتا چل جائے گا، اتنی بات پہ عمل کر لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے۔ تجھے اے غازی ممتاز اس سعادت کی مبارک ہو، خدا کی راہ میں اعلیٰ شہادت کی مبارک ہو، کٹایا سر جھکایا پر نہیں دنیا کے قدموں پر، تجھے جاگ آئے حق پہ استقامت کی مبارک ہو، اور نبی کی شان پر قربان اپنی جان بھی کر دی، نبی کی شان پر قربان اپنی جان بھی کر دی، رسول اللہ سے ایسی محبت کی مبارک ہو، اور کیا ہے ساری ملت پر تجھے ممتاز قادر، کیا ہے ساری ملت پر تجھے ممتاز قادر نے، تجھے اس انتخاب جشن قدرت کی مبارک ہو، اور نبی کے شاتموں پر تو نے تاری کر دیا نقشہ، اے ممتاز قادری، اے روح ممتاز، نبی کے شاتموں پر تو نے تاری کر دیا نقشہ، اے غازی تجھ کو ایسے عزم و جرت کی مبارک ہو، تو غازی علم دین کے پاس جنت میں ہے جا پہنچا، شہیدان وفا سے اس رفاقت کی مبارک ہو، اور تو روزہ رکھ کے زمزم پی کے تختہ دار پر پہنچا، تو روزہ رکھ کے زمزم پی کے تختہ دار پر پہنچا، تجھے ایسے مثالی طرز رحمت کی مبارک ہو، اور نبی کی نعت پڑھتے تو اے اترا اپنے مقتل میں، نبی کی نعت پڑھتے تو ہے اترا اپنے مقتل میں، شہ طیبہ سے تجھ کو ایسی الفت کی، بولو بولو ذرا سنیے بولو، شہ طیبہ سے تجھ کو ایسی الفت کی مبارک ہو، تجھے اے غازی ممتاز اس سعادت کی مبارک ہو، اور ہے کیسا جذبہ طیب نبی کے نام پر مرنا، ہے کیسا جذبہ طیب نبی کے نام پر مرنا، تجھے اے غازی سارے اہل سنت کی، تجھے اے غازی سارے اہل سنت کی مبارک ہو، خدا کی راہ میں اعلیٰ
شہادت کی مبارک ہو. تو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں. بسط ادب و نیاز دست بستہ شیخ القرآن والحدیث دلوں کو تھام لیجئے. شیر اہل سنت کی آمد ہے. دیدہ و دل فرش رہ کر لیجئے. امام المناظری کی آمد ہے. میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. پوچھو اغیار کے مدارس کے در و دیوار سے. یہ وہ شیر ہے جو کتابیں لے کے غیروں کے مدارس میں پہنچ جایا کرتا تھا کہ آؤ سنی حاضر ہے مناظرہ کرنا ہے. تو ان کے مدارس میں جاتا. یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کفن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. امام المناظری شیخ القرآن والحدیث شرم اہل سنت برام اہل عشق و وفا حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسعد. اللہ کرے تیری مدد. اور یہ سرا بابا جگناتھ ہاتھوں کو مدد کر کے سعید حسن سعید اللہ کرے تیری مدد. نبی کرے تیری مدد. صدیق کرے تیری مدد. فاروق کرے تیری مدد. عثمان کرے تیری مدد. حیدر کرے تیری مدد. سعید حسن سعید رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت نال توجہ پڑھو. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین. صاحبزادگانی والا مرتبت صاحبان الخاص نہیں. اللہ نو پوچھ لو نا یا اللہ ڈگری سرٹیفکیٹ کدے واسطے ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ سرٹیفکیٹ ہر اس بندے واسطے ہے جڑا اپنے پروردگار کو ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جڑے لوگ مقرب نے انہاں وچوں دو گروپ ممتاز نے. ایک گروپ عابدین دا اللہ اللہ کرنے والیاں دا. ایک گروپ علماء دا. یہ اللہ اللہ کرنے والے اللہ نو کنے پیارے لگ دینے. خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دے کچھ فرشتے نے جڑے زمین تے چکر لاندے رہندے تے ویکھدے رہندے.
تے جتھے انہاں نوں اپنی مطلب دی شے نظر آوندی پھر تنادو ایک دوسرے نوں آوازاں مار دے ہلمو الی حاجتکم آ جاؤ ساڈے مطلب دی شے اے جے اور لبدے کیڑی شے نے اللہ دے ذکر دیاں محفلاں آ کے فرشتے اس اللہ دے ذکر دی محفل تے اپنے پران دی چھاں کر دے رہے ہیں آڑا تسی لفظ کہہ رہے ہو سبحان اللہ یہ بھی کی ہے اللہ دا ذکر ہی ہے تو میرا دل کہندہ ہے کہ اس محفل تے بھی اللہ دے فرشتیاں نے اپنے رحمت دے پران دی چھاں کر دیتی ہے تو چھاں کس طرح کر دینے ایک فرشتہ پر کھول دے جننے کو لوگ دینا بس اونا کو پر کھول دے اونا دیتے اپنے پردہ سایہ کر دے دوجہ پھر او دیتے تیجہ چوتھا پنجواں چھواں ستواں توڑ اسمانہ تک فرشتے پران دی چھاں کر دینے جنہوں لوگی کرو فرشتے رب دی بارگاہ اللہ کریم فرماندہ کتھوں آئے جے جاندہ سب کو جی فرشتے کہندے نے یا اللہ سی زمین تے گئے سو خیر سی کی لین گئے سو یا اللہ تیرے کچھ بندیاں نے تیرے ذکر دی محفل سجائی سی انہاں بندیاں کتھے میں نے ویکھتے نہیں لیا میرا ذکر کر رہے سن نہیں یا اللہ ویکھیا پہ نہیں سی اچھا جو ویکھ لیں گے تو پھر یا اللہ بن ڈٹھیاں تیرا اینا ذکر کر دے سن جو ویکھ لیں گے تو پھر پتہ نہیں تینوں کتنا یاد کر دے اچھا فرشتے ہوئے دسو کی کہہ رہے سن یا اللہ کدی کہن سن سبحان اللہ کدی کہندے سن الحمدللہ کدی کہندے سن لا الہ الا اللہ کدی کہندے سن اللہ اکبر ویکھیا جو سبحان اللہ چوی کی ہے اللہ الحمدللہ چکی ہے اللہ لا الہ الا اللہ چکی ہے اللہ اللہ اکبر چکی ہے اللہ اللہ کر دیا جیواں وچ اللہ مر جاواں جاگا روح جسے وچ ہووے مولا تیرا ذکر پکاواں اللہ 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 اچھا فرشتیوں او میرا ذکر کرنے والے میرے کلوں کو جو منگ دیتے نہیں سن یا اللہ بالکل تیرے کلوں جنت منگ دے سن کہ یا اللہ جنت دے دے یا اللہ جنت دے دے ہیں انہاں کسی جنت ویکھتے نہیں نہیں یا اللہ ویکھتے نہیں اچھا جب ویکھ لیں گے تو پھر یا اللہ بن ڈٹھیاں ہی انہاں لالچ کرن ڈے نے جب ویکھ لیں گے پھر پتہ نہیں کنی تمہ کر دے اچھا تسی ٹھنڈے دل نال کدی سوچو تسی اج ایتھے لین کی آئے اپنے دل نو پوچھو کی لین آئے اخیر گل پہنچے گی جنت استاداں دی بارگاہ سلام کرنا کیوں راضی ہو جائے تے پھر کی ہوئے گا جنت ملے گی اچھا اے فرشتے ہوئے دسو او میرے بندے کسے شے کو پناہ تے نہیں سن منگ دے بالکل یا اللہ پناہ منگ دے سن یا اللہ جہنم تو بچا یا اللہ جہنم تو بچا یا اللہ جہنم تو بچا
ہیں انہاں کتے دوزخ ویکھتے نہیں یا اللہ ویکھی تے نہیں اچھا جے ویکھ لیندے تو پھر یا اللہ بن ڈٹھیاں ہی انہاں یرکن ڈے نے انہاں ترین ڈے نے جے ویکھ لیندے پھر پتہ نہیں کتنا ڈر دے تے تسی بھی جو نماز پڑھتے تو بعد دعا کی مانگ دیو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا یا اللہ جہنم تو بچا جہنم اللہ مینوں بھی تانوں سب نو جہنم تو بچا اچھا فرشتوں دسو میرے بندے اور کی منگ دے سن یا اللہ کہن مولا سانو بخش دے مولا سانو بخش دے مولا سانو بخش دے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرماندا میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ اس محفل ذکر ہی چون والا کلا 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 کلے کلے نو 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 میں بخش دیتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یار تو تھوڑا زور زیادہ نہیں لا دیتا نہ رہتے تھوڑا ہولی ہولی نعرہ تکبیر نہ ہو رولی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری شیخ القرآن امام المناظرین پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اللہ کرے تیری مدد امین فیضان امینیہ اشرف العلماء اشرف العلماء جڑی گل سنانی ہے نا ہن اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ عرض کردہ یا اللہ یہ جڑے سارے سننا محفل ذکر والے ایتے بخشے گئے جڑے ذکر واسطے آئے سن انہیں بخشے گئے پر یا اللہ ایک بندہ نہ ذکر واسطے آیا سی نہ انہاں وچوں سی وہ تو لنگ رہا سی انہیں ویکھیا نا چار بندے بیٹھے نے وہ بھی دو کڑیاں آ کے کول بہ گیا یا اللہ وہ دے بارے کی آرڈر ہے وہ بھی بخشیا گیا کہ نہیں بخشیا گیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے اپنی مرضی نال بول دے جنہاں دی شان ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي سونے سرکار نے فرمایا اللہ ارشاد فرمایا میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ پاویں ذکر واسطے نہیں سی آیا پاویں ذکر والے کو بھی نہیں سی پھر میں انہوں بخش دیتا ہے کیونکہ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ اس واسطے کہ اللہ اللہ کرنے والے ایسے لوگ نے جنہ کول بندہ دو کڑیاں بیٹھ جائے وہ بھی بد نصیب رہتا ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت فیضان اولیاء فیضان حضور اشرف العلماء جب تک سورج چاند رہے گا حضور قبلہ امام المناظرین ان پتہ لگ گیا اللہ اللہ کرنے والے دی عابدان دی شان کنی ہے پر میری قوم جڑی ہے نا عابدان بھی کٹ مندی ہے بڑے ننگ تڑنگ بابا جی سرکار نے ماشاءاللہ اصل اللہ اللہ کرنے والے کو لایا کرو اچھا ایک جڑے اصل نے نا اللہ اللہ کرنے والے عابدین انہاں دے مقابلے تے علماء دی شان کنی ہے
عالم دا درجہ مرتبہ کنا ہے او ہن میرے مدنی پاک کو سن تسی اے بیٹھے نا سٹیج تے اہل علم مسیتاں نمازاں پڑھان والے لوکاں نوں مسئلہ دسن والے تساں شو دے مولوی نے بیچارے کچھ بھی نہیں اصل تے ساڈے بابے ہو رہے نے نا پر جدا کلمہ پڑھیا ہی نا او دی زبان تو سن انہاں دی شان کتنی انہاں دی شان سن کے او دی شان دا پی اندازہ لگ جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم اے میرے صحابہ عابد نالو عالم کا شان اتنا زیادہ جنہیں تواڈے تو سارے تھلے والے درجے کے صحابی نالو میں مصطفیٰ کا درجہ زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اینا فرق ہے اینا نبیوں دے مقابلے تے بھی نہیں آکیا بلکہ صاحب نصیر صاحب اجازت دین تے میں اینا دی گل کرنا اپنے کہ جی میں تواڈے نالوں میں مصطفیٰ دا درجہ اچھا نا انجی عابد نالوں عالم دی شان اچھی ہے تو رب کو پوچھ لو یا اللہ یہ جڑے علماء نے انہاں دی کوئی برابری کردا ہے انہاں دے کوئی جوڑدا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سویا اعلان کر دے غیر عالم عالم کے برابر ہو سکتا ہی نہیں کوئی جتنا بھی دل کیوں نہ لا لے غیر عالم عالم کے برابر ہو سکتا ہی نہیں پھر اے صرف غزالی زمائی نہیں سن چھوٹیاں دی حوصلہ افزائی کرنا لے بھی سن آج میرے نام دے بڑے تسی نعرے شارے لائے نے انہاں نعریاں دے پیچھے دو ذاتاں نے دو ایک نے میرے والد محترم انہاں دیاں دعاواں دا صدقہ دوسرا میں ایک دن رو پیا استاد میں کہ استاد جی فلانی تھا سی مناظرہ لوکی ساڑھے ایک لاہور دے مناظر کل گئے اے جی مناظرہ کرنا ہے تو انہاں کہ میں انہیں پیسے لانگا تو بیچارے غریب سنی نے تنخواہ پوریاں نہیں دے سکتے علماء نو اپنے اماموں نو یہ بیچارے کتھوں دین انہاں پیسہ فیس تھا تو میں نے فرمایا تو آپ شروع کر دے مناظرہ کہ تسی آپ شروع کر دے میں کہ جی میں چھوٹا موٹا گاہ کے پسانا نہ کدی بڑا شکار بھی قابو ہونا اندھے نے کوئی نہیں تو شروع کر دے انہاں دینا ڈیرہ اسماعیل خان دے علاقے دے اندر مناظرہ تیار میرے بھی ساتھی سن منن والے پیار والے ساتھی استاداں نوں بھی بلایا میں بھی حاضر سن کوئی تھوڑی بہت تیاری میں بھی کی سی وہ ایک رات پہلے آ کے سیال شریف استاداں نے سنائی تیاری میں کہ جی اے تیاری ہے اسی اتھے پہنچ گئے پکھر والے حضرت مولانا محمد شریف صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرما سن اتھے استادہ نے کہا یہ مناظرہ کرے میرے یہ مناظرہ کرے اتھے دے کئی لوگاں نے کئی علماء نے آخر جی پتہ نہیں سید صاحب مناظرہ کر سکے کہ نہ کر سکے تسی آپ آنا جانا انہاں کہ نہیں تو فکر نہ کرو انہوں کرن دو مناظرہ اے میں نو اصل میدان سے لیون والے پہلے تو چھوٹا موٹا ہی کری جا سی
بس پھر جدو میدان چاہے پھر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور اشرف العلماء، فیضان حضور اشرف العلماء. ہر منزل ہر کام ہے اچھا، اشرف سالوی نام ہے اچھا. ہر منزل ہر کام ہے اچھا، اشرف سالوی نام ہے اچھا. قبلہ حضور استاذ العلماء امام المناظرین پروفیسر محمد سعید احمد طاہر رضا، پاسبان مسلک رضا، شیخ القرآن، امین فیضان امینیہ، امین فیضان حضور اشرف العلماء، لطپال تیس سال لطپال ساڑھے اندر نا مولویوں دے اندر تھوڑا تھوڑا حسد دا مادہ بھی جلسہ جی کدا فلانے دا تسی بھی جاؤ نہیں میرا نام اشتہار تے نہیں لکھا میں نہیں جانا اکثر ہم دائی آ جائے لیکن استادہ کی چیز بھی کوئی نہیں ایتھے تو آڈے 8 چک شمالی ہے کیوں جی نصیر صاحب 8 چک ہی کہ 10 چک سکینہ سے 8 چک ہی ہے 8 چک شمالی ایتھے مناظرہ سی ہے توڑے سلہ نہیں مناظرہ سی وہ مولی سعید نہیں آمد سعید ککڑ اٹھے آلا میں نے کسی اور مولوی دا نام سن کے غصہ نہیں ہوندہ جدوں او دا تصور ہوندہ نا بڑا ہی خبیث سے لانتی وہ دی وجہ ہے کہ انہیں بکواس ہی ادھا نہیں کیتی ہے تصور کر دی نب کاوڑ چڑھ جاتی ہے انہیں کہا سوا تسی نبی نو زندہ ہم چلو نبی دی قبر تے چل دی نبی دی قبر نو پٹانگے تے ونڈانگے چون لی تے جے نبی نے کہنا پھر رکھانگے زندہ نہیں تے لعنت ایسے مولوی تے لعنت ایسی تقریر تے لعنت اللہ تے جڑے یہ سن کے خوش ہوں اچھا مناظرہ سی ہو دے تیسی کہ سعید لیل پوری تے آمد سعید ملتانی مناظرہ انہا دو استاد امیر بانی کی تھی مرض کی تھی تشریف لے آئے گیا استاد ان صدارت فرما میں نال بیٹھا اے بھی لاچہ بن کے بیٹھا سی آمد سے میں کہ اٹھوئے مناظرہ شروع کر ایک دوجہ مولوی بولیا جیدہ ناصر یونس نعمانی میں مناظرہ کروں گا میں کہ تو مناظرہ کیوں کریں گا تقریرہ ایک کرے تو مناظرہ کیوں کرے نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ آج چونکہ آپ نے ہارنا ہے اس لیے کہ آپ کی مرضی یہ ہے کہ علامہ آمد سعید سے مناظرہ کر کے ہارون تک ٹور بڑھ جائے میں کہا شرم نہیں ہوندی تیرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نو غیب دا نہیں پتا تینوں غیب دا کیوں پتہ لگے میں مناظرہ ہارنا نہیں یہ تو کرینے کی بات ہے میں کہا کرینہ میں دستا کرینہ اے سعید ملتانی دا مناظرہ ہویا حیات النبی تے ماسٹر امین صفدر اور کاڑوی نام دو کینڈے کیسٹا میرے کول نے اور کاڑوی نہیں ہے دے بم بلا تے اور کاڑوی دا میرے نال 2 باری مناظرہ ہویا میں دے کڑاکے کڑ دیتے اے کتھوں سامنے آ سکتا ہے تیری خاص گل دسن والی ہے نا میں تو زیادہ الزامی جوابات دیتے رہا
گلشن پیر سیال لاجپال کے مہتے ہوئے پھول صاحبزادہ محمد ناصر عباس سیالوی صاحب بس میں رونق بنے ہم انہیں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حضور ٹھیکایانو سب بسم اللہ ویلکم لاجپال پیر سیال آستانہ عالیہ سیال شریف کے نشانی صاحبزادہ ناصر عباس سیالوی صاحب ہمارے اس عرس کی محفل کو رونق بخشنے کے لیے تشریف